السلام علیکم۔ 7 محرم کو عمر بن سعد نے فرات کا پانی امام حسین رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں پر بند کر دیا اور دریا پر 500 سواروں کا پہرا بٹھا دیا۔ امام حسین رضی اللہ نے اپنے بہادر بھائی عباس بن علی رضی اللہ کو پانی لانے کا حکم دیا۔ یہ 30 سواروں اور 20 مشکیزہ برداروں کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور زبردستی پانی لے آئے۔ عمر بن سعد امام حسین رضی اللہ سے لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ کوئی مصالحت کی صورت نکل آئے اور اس کی تلوار اہل بیت نبوی کے خون سے رنگین نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ لڑائی کو ٹالتا رہا اور حضرت امام رضی اللہ سے بار بار ملاقاتیں کی۔ ایک رات حضرت امام اور عمر بن سعد دونوں لشکروں کے درمیان جمع ہوئے اور رات گئے تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ نے عمر بن سعد سے کہا، ہم دونوں اپنے اپنے لشکروں کو یہیں چھوڑ دیں اور یزید کے پاس چل کر زبانی معاملہ طے کر لیں۔ ابن سعد نے کہا، ابن زیاد میرے گھر کو کدوا پھینکے گا۔ امام حسین رضی اللہ نے فرمایا، اچھا تو مجھے واپس جانے دو یا کسی اور طرف نکل جانے دو، پھر حالات جو فیصلہ کریں۔ لیکن ابن سعد نے اس تجویز کو قبول کرنے سے بھی معذوری کا اظہار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف قیاسات ہیں۔ ابن سعد سے حضرت امام رضی اللہ کی جو گفتگو ہوئی وہ رازدارانہ ہوئی، کوئی تیسرا شخص اس میں شریک نہ تھا۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ ابن سعد نے ان مذاکرات کی روشنی میں مسئلے کے حل کی ایک درمیانی صورت کو پا لیا اور اپنے رائے سے ابن زیاد کو مطلع کیا۔ ابن زیاد کو ابن سعد اور امام حسین رضی اللہ کی گفتگوؤں کی رپورٹیں پہنچ رہی تھیں۔ ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ابن سعد امام حسین رضی اللہ سے نہ مل جائے اور بنا بنایا کھیل نہ بگڑ جائے۔ چنانچہ اس نے شمر ذی الجوشن کے مشورے سے ابن سعد کو لکھا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم حسین کے مقابلے سے جان بچاؤ یا انہیں غلط امیدیں دلاؤ یا لڑائی کو طول دو یا میرے سامنے ان کی سفارشی بن کر آؤ۔ حسین رضی اللہ اگر بلا شرط اطاعت قبول کریں تو انہیں میرے پاس بھیج دو، اگر انکار کریں تو ان سے جنگ کرو اور قتل کر دو۔ اگر تمہیں اس حکم کی تعمیل میں پس و پیش ہو تو میں شمر ذی الجوشن کو بھیج رہا ہوں، تم فوج اس کے حوالے کرو، اپنے آپ کو معذور سمجھو۔ ابن زیاد کی اس دھمکی کے بعد ابن سعد بادل نخواستہ اٹھا اور لشکر کو لڑائی کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ واقعہ 9 محرم کی شام کا ہے۔ امام حسین رضی اللہ کو معلوم ہوا تو آپ نے ایک رات کی مہلت چاہی۔ ابن سعد نے مہلت دے دی۔ حضرت امام کو اب یقین ہو گیا تھا کہ راہ حق میں ان کو اپنے سر کی قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ دشمن ان کے خون سے اپنی پیاس بجھائے بغیر نہ مانیں گے۔ آپ نے اپنے تمام رفیقوں اور عزیزوں کو جمع کر کے فرمایا، میں نے اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور نیک ساتھی کہیں نہیں دیکھے اور اپنے اہل خاندان سے زیادہ صالح اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنے والے کسی کے عزیز نہیں پائے۔ خدا تم سب کو جزائے خیر دے۔ کل کا دن میرے اور دشمنوں کے درمیان آخری فیصلے کا ہے، انہیں صرف میری ضرورت ہے، اس لیے میں تم سب کو بخوشی واپسی کی اجازت دیتا ہوں۔ میرے رفیق میرے اہل خاندان کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکل جائیں اور اپنے اپنے شہروں میں پہنچ کر بہتر زمانے کا انتظار کریں۔ مگر آپ کے فداکار ساتھیوں اور جانثار عزیزوں نے بیک زباں کہا، ہم آپ کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ خدا ہمیں اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے۔ یہ جواب سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ دیر تک نقشہ جنگ کے متعلق ہدایات دیتے رہے اور اپنے اہل بیت کو وصیتیں کرتے رہے۔ آپ کی بہن زینب بنت علی رضی اللہ نے زیادہ بے چینی کا اظہار کیا تو فرمایا، اے بہن صبر کرو، دیکھو اہل زمین اور اہل آسمان سب کے لیے فنا ہے، خدا کی ذات کے سوا کسی کو بقا نہیں۔ ہمیں اور ہر مسلمان کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اے بہن تمہیں خدا کی قسم ہے، اگر میں راہ حق میں سرخرو ہوں تو تم میرے ماتم میں گریبان چاک نہ کرنا، چہرہ کو نہ نوچنا، وائے واویلا نہ کرنا۔ ان انتظامات سے فارغ ہو کر آپ نے اپنی پیشانی بارگاہ رب العزت میں جھکا دی اور تمام رات اپنے مولا سے راز و نیاز میں مصروف رہے۔ آپ کے ساتھی بھی رات بھر نماز، استغفار، تضرع اور دعا میں مشغول رہے۔ دوستو باقی واقعہ اگلی قسط میں انشاءاللہ۔